بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ممتاز شیری دوحہ تحریر کرتی ہیں کہ آج سے 20 سال قبل انورادہ اپنے شوہر اور ایک بچی کے ساتھ ہندوستان سے قطر بسلسلہ روزگار منتقل ہوئی تھی۔ شوہر معمولی میکینک تھا۔ گھر کی گاڑی چلانے کے لیے انورادہ نے بھی قریبی کلینک میں بطور نرس ملازمت کر لی۔ ذاتی طور پر میری انورادہ سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ کبھی اپنی یا بچوں کی بیماری کے سلسلے میں کلینک جانا ہوتا تو ملاقات ہو جاتی۔ بلڈ پریشر چیک کرتے یا ٹمپریچر دیکھتے ہوئے وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتی جاتی۔ اس گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے بہت متاثر ہے۔ جلد ہی سننے میں آیا کہ انورادہ اپنے دونوں بچیوں اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہو گئی ہیں۔ میرے میاں بتاتے تھے کہ اس کا شوہر بہت پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد آتا ہے۔ انورادہ کا مسلم نام ختیجہ اور اس کے شوہر جی پرکاش کا مسلم نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ انورادہ کے مسلمان ہونے کے بارے میں جان کر میں نے اکرام کے لیے اس کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تمہارے اور شوہر کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میری ساس کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ وہ سب ہم سے ناراض ہیں، لیکن وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسلام ان کی تعظیم اور خدمت کا حکم دیتا ہے۔ ہم ہندوستان جائیں گے تو انہیں منائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ سب بھی کلمہ پڑھ لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس کے بعد کبھی کبھار ہماری ملاقات ہیلتھ سینٹر میں ہی ہوتی تھی۔ وہ 1-2 دفعہ ہندوستان بھی گئی، لیکن دونوں کے گھر والوں نے نہایت سختی کا معاملہ کیا، چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ دن اپنی پوری رفتار سے گزرتے رہے۔ میں اور وہ ایک کالونی میں رہتے ہوئے بھی اپنی گھریلو مصروفیات میں الجھ کر مہینوں تک نہ مل پاتے۔ سن 2016 کے رمضان کریم کا ذکر ہے۔ مجھے اچانک ایمرجنسی پاکستان جانا پڑا۔ 25 دن پاکستان میں گزار کر میں واپس آئی تو پہلی خبر یہ سننے کو ملی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ختیجہ بھی ان دنوں ہندوستان گئی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال بھی ہندوستان میں ہی ہوا ہے۔ اب مجھے جو فکر تھی وہ یہ کہ ختیجہ اور عبداللہ دونوں کے گھر والے کٹر قسم کے ہندو تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے میت کو دفنایا ہوگا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کی میت کو جلا دیا گیا ہو۔ ختیجہ کے ساتھ وہاں کیا بیت رہی ہے، اس قسم کے خیالات میرے دل میں چل رہے تھے۔ میں نے ختیجہ کا سیل فون نمبر لینے کی بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے نہیں مل سکا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب شوہر کے بغیر وہ واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی دوران کسی نے بتایا کہ ختیجہ واپس آ گئی ہیں۔ میری بے تابی بڑھ گئی اور اسی رات میں اس سے ملنے پہنچ گئی۔ کس حال میں میں نے اس کو دیکھا۔ دبلی سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی، بے حد سانولی ہو چکی تھی، سب رنگ روپ ختم ہو چکا تھا۔ بامشکل 40 برس کی عورت اس وقت 60 کی لگ رہی تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر بے حد روئی۔ میں اس کو چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی روتی چلی گئی۔ بامشکل میں نے اس کو خاموش کرا کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ ختیجہ، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کی آنکھوں سے بہتا پانی اس کے کرب اور ذہنی انتشار کا اعلان کرتا ہوا مسلسل دوپٹے میں جذب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور یادوں کی پوٹلی کھولی۔ عبداللہ تقریباً 1 ماہ سے چپ رہنے لگا تھا۔ ہم ماں بیٹی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے تو وہ کمرے میں جا کر بیان سننے لگتا۔ قبول اسلام کے بعد سے وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرنے لگا تھا، لیکن اب اس میں بہت کثرت آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے ہم سے بولا کہ میں ہندوستان میں گھر کے قریب والے قبرستان کے لیے کچھ روپے بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی نیا بن رہا ہے، ہمارے دفن کا بھی ادھر ہی انتظام ہو جائے گا۔ ہم اس کی بات سن کر ناراض ہوئے کہ ایسا مت بولو،
کچھ دن بعد بولا کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہو تو اس کا ادب واجب ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کا اسکول کھلا ہوا تھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ہم رمضان کریم کے آخر میں اسکول بند ہوگا تو آ جائیں گے۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا، دوسرے روزے کو وہ ہندوستان روانہ ہو گیا۔ 7ویں روزے کو ہمیں کسی نے فون کر کے بتایا کہ عبداللہ اسپتال میں داخل ہے، اس کو پیٹ کا کینسر ہے اور وہ بھی بالکل آخری سٹیج پر۔ یہ خبر اتنی اچانک تھی کہ ہم کو یقین بھی نہیں آیا۔ میں نے عبداللہ سے پوچھا تو وہ بولا کہ تم فوری طور پر ہندوستان آ جاؤ۔ میں دونوں بچیوں کو لے کر ہندوستان چلی گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آنے کے بعد عبداللہ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی۔ پہلے تو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب تکلیف بڑھی تو ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے دوا دی لیکن آرام نہیں آیا۔ تو پھر ٹیسٹ وغیرہ ہوا جس سے پتہ چلا کہ پیٹ کا کینسر ہے اور وہ بھی اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ عبداللہ کے ماں باپ مجھ کو بہت برا بھلا کہتے اور بولتے کہ تم نے ہمارے بیٹے کو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو چکا ہے۔ میرے ماں باپ کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا، سب ہمیں بولتے کہ تم اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، معاذ اللہ بھگوان سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ وہ لوگ اور بھی بہت طریقے سے ہم دونوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ تم نے بھگوان کو ناراض کیا ہے، اس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو۔ لیکن عبداللہ ان لوگوں کی ہر بات کو سختی سے رد کر دیتا اور انہیں بتاتا کہ دکھ، بیماری، شفا سب اسی ایک اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، اس کی مرضی اور علم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ عبداللہ نے انتقال سے 3 دن پہلے ہم سے پوچھا کہ رمضان کریم کی 27ویں شب کب ہے؟ میں نے بولا کہ جمعے کو ہے۔ وہ بولا اچھا جمعے کو تو ہم نہائیں گے۔ اس دوران عبداللہ کو طبیعت کی زیادہ خرابی کے باعث ICU میں داخل کر دیا گیا۔ جب درد زیادہ ہوتا تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنی نمازیں لیٹے لیٹے ہی اشاروں سے پوری پڑھا کرتے تھے۔ جمعرات 26ویں رمضان مبارک کو مغرب کی اذان سے پہلے ہم اسپتال گئے۔ روزہ ہم نے اسپتال میں ہی کھولا۔ اس کو اس سال کے روزوں کے قضا ہو جانے کا بہت دکھ اور افسوس تھا۔ عبداللہ نے مجھے کہا کہ میرے روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دینا۔ پھر وہ مجھ سے بولا کہ مجھ کو اٹھا کر وضو کرا دو، آج میں نماز تمہارے سامنے پڑھوں گا، اگر میں نماز کے درمیان میں سو جاؤں تو مجھ کو جگا دینا تاکہ نماز پوری کر لوں۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، اسلام کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ غشی آ گئی۔ میں نے ہلایا تو پھر نیت کی، پڑھتے پڑھتے ہی چہرہ پرسکون ہو گیا اور مجھ کو لگا کہ پھر سو گئے ہیں۔ میں نے اسے ہلایا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم نے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر چیک کیا اور انتقال کی خبر دے دی۔ انتقال کی خبر سنتے ہی عبداللہ کے گھر والے آ کر میت کو لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو تھا، لہٰذا ہم اس کی چتا تیار کریں گے اور اس کو جلایا جائے گا۔ ہم نے یہ سن کر بہت مخالفت کی اور کہا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن سسرال والے اور میرا بھائی سب نے مل کر مجھ پر بہت تشدد کیا۔ میری ساس نے مجھے مارا پیٹا اور میری دونوں بیٹیوں سمیت مجھے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ بہر عبداللہ کی ارتھی تیار کی جا رہی تھی۔ ہم صرف اللہ کریم سے مدد مانگ رہے تھے کہ اچانک میری بیٹی نے مجھے موبائل دیا کہ یہ میرے پاس رہ گیا تھا۔ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم نے قریبی مسجد کے امام صاحب، جن کا نمبر مجھ کو یاد تھا، ان کو فون کیا اور سارا واقعہ بتا کر ان سے مدد چاہی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی ہم سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے آ گئے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ میں تم کو ایک نمبر دیتا ہوں، یہ پولیس کے DSP کا نمبر ہے، تم فون کر کے ان کو ساری صورتحال بتاؤ اور گھر آنے کے لیے بولو، پھر پیچھے ہم سب بھی آ جائیں گے۔ میں نے اس نمبر پر فون کیا اور سب کچھ بتایا۔
ڈی ایس پی صاحب بولے کہ ہم تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں پولیس گھر آ گئی۔ اس وقت تک عبداللہ کی چتا کو جلانے کے لیے ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ پولیس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا۔ اس وقت تک امام صاحب بھی مسلم لڑکوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ہم نے امام صاحب کو اشارہ کیا اور انہوں نے مسلم لڑکوں کے ساتھ میت کو اٹھا لیا اور تیزی سے لے کر مسجد روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور قریبی قبرستان میں تدفین کر دی۔ یہ وہ قبرستان نہیں تھا جہاں کے لیے عبداللہ نے پیسے دیے تھے، وہ تھوڑا فاصلے پر تھا اور اس وقت تک انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ پولیس وہیں موجود تھی۔ پولیس کے ڈر سے اس کے گھر والے بھی کچھ نہ بولے، لیکن پولیس کے جاتے ہی ختیجہ کے سسرال والوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کو مارا پیٹا اور بھوکا پیاسا 3 دن تک کمرے میں بند رکھا۔ چوتھے دن امام صاحب نے خیریت کے لیے فون کیا تو اس کو ساری حالت میں نے بتا دی۔ امام صاحب نے کہا بیٹی آپ قطر واپس چلے جائیں، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپنی عدت کے دن اب قطر میں ہی پورے کر لینا۔ ختیجہ کے پاس ریٹرن ٹکٹ اور پاسپورٹ موجود تھا۔ کسی طرح اس نے اپنی اور بچیوں کی سیٹ کنفرم کرائی اور واپس قطر آ گئی۔ عبداللہ کے بھائیوں نے اس کو اس شرط پر جانے دیا کہ عبداللہ کے جو بھی روپے پیسے اور اس کے پاس سونا تھا وہ ہندوستان میں ہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ختیجہ نے کہا کہ میری دولت، میرا سونا، میرا سب کچھ تو عبداللہ تھا، جب وہ نہیں رہا تو ان چیزوں کو رکھ کر میں نے کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی مجھے خوشی تھی کہ میری اصل دولت میرا ایمان سلامت ہے، یہ وہ دولت ہے جو میں وہاں سے محفوظ لے کر آ گئی۔ دوستو جب عشق حقیقی کی چنگاری شعلہ بنتی ہے تو ایسی ہی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ آج پردیس نے ختیجہ کو ماں کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے۔ اس کی 2 بچیاں، ایک میٹرک اور دوسری انٹر کر رہی ہیں۔ ختیجہ کی آرزو یہ ہے کہ اس کی بیٹیوں کے اچھے مسلمان گھرانوں میں شادیاں ہو جائیں تاکہ اس کو پردیس میں محرم کا ساتھ مل جائے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ یہ کہہ کر ختیجہ نے اپنی بات ختم کی کہ اے رب العالمین، عبداللہ تیری امانت تھا، تو نے واپس لے لیا، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اے میرے اللہ کریم، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما، ایمان پر ہمارے قدم جمائے رکھنا، میرے عبداللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ دوستو اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے کہ جو بھی اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ موت کو تو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے لیکن اسلام کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔